ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في حديث آخر: من عمل عملا ليس عليه امرنا او عملنا فهو رد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اشکال، ابہام عربی میں کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صاف ستھرا فطرت کے عین مطابق دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں، اور اکثر یہ حدیث میں عرض کرتا ہوں کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کھلے اور صاف ستھرے رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے، یعنی کوئی اس میں مشکل ہے ہی نہیں. رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے. آگے کیا فرمایا کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس رستے سے جو بالکل صاف سیدھا واضح، اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، خود تباہ و برباد ہونا چاہے. وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے دین کا رستہ واضح نہیں ہو رہا. جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے دین کا رستہ واضح ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دین جب ہم نے لینا ہے، دین کا رستہ دیکھنا کون سا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے. سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھنا ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ دو چیزیں ہی ہیں جو اللہ سے ہمیں ملی ہیں، ایک اللہ کا کلام اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جس میں اللہ کے احکام ذکر کیے گئے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس دین سے، اس قرآن سے، حدیث سے جہالت کی وجہ سے، یا پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ تعصب کی وجہ سے، یا یہ کہہ لیں کہ لالچ کی وجہ سے، بے شمار مسلمان اس سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. پچھلے جمعہ میں میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، پھر یعنی ٹائم یہاں کیونکہ جمعہ مختصر ہوتا ہے تو اس تفصیل میں نہیں جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر. چوتھا لفظ جو یہاں بولا اس حدیث میں، فرمایا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ جو مہینہ بھی گزر رہا ہے یہ منحوس نہیں ہے، بالکل واضح فرمایا. عربوں کے ہاں میں نے پچھلے جمعہ میں بھی ذکر کیا، 4 عقیدے تھے جن میں چوتھا یہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈم کیا کہ نہیں، منحوس نہیں ہے. یہ کفار کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح پیغام دیا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار مکہ کا پہلے عقیدہ تھا اسلام آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس کو ختم کر دیا، آج وہی مسلمانوں میں دوبارہ رائج ہو چکا ہے. تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس عقیدے پر ہیں؟ صحابہ کرام کے عقیدے پر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ اور منہج دیا اس پر ہیں، یا پھر کفار مکہ والا طریقہ اپنا کے پھرتے ہیں؟ تو بالکل واضح ہے. اب آپ دیکھیں اس مہینے میں آپ اگر تحقیق کرنا چاہیں نا تو میرا موبائل لے لیں، واٹس ایپ پہ جو سوال آ رہے ہیں روزانہ وہ چیک کریں. ان میں اس مہینے کے حوالے سے کیا سوال آ رہے ہیں؟ پہلا سوال، جی اس مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو مولوی صاحب یہ بتائیے ان بلاؤں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک یہ سوال جو باہر باہر آ رہا ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ وہ ہے جی کہ اس مہینے میں ایک تو ہے نا آسمان سے بلائیں، مصیبتیں، وبائیں، بیماریاں. دوسرا سوال کیا ہے کہ جی اس مہینے میں آسمان سے چڑیلیں نازل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. باقاعدہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ چڑیلیں نازل ہوتی ہیں، ان کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ اس مہینے میں آتی ہیں. آپ بتائیے کہ ان سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے کو منحوس نہ سمجھو. دیکھیں کفار مکہ منحوس کیوں سمجھتے تھے؟ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا، یہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ یاد ہو جائیں چیزیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ میں مہینے جو ہیں ان کی گنتی 12 ہیں. جس دن اللہ نے آسمان زمین کو بنایا 12 مہینے رکھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. فرمایا 12 مہینے ہیں، 4 ان میں حرمت والے ہیں. حرمت والوں کا مطلب کفار مکہ بھی احترام کرتے ہوئے لڑائی بند کر دیتے تھے، کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں 3 مسلسل، یہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، ان میں لڑائی بند ہوتی تھی. اس کے بعد یہ سفر آیا، لڑائی شروع ہوگی. جب لڑائی شروع ہوئی، قتل و غارت ہوئی، ایک دوسرے کے بندے مارے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو وہ کہتے تھے یہ کیسا مہینہ شروع ہو گیا، پھر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا وہ اسے منحوس سمجھتے تھے. اب مسلمانوں سے پوچھیں کہ آپ اس کو منحوس کیوں سمجھتے؟ تیسرا سوال، ہم نے سنا ہے جی، ہمارے علاقے میں بتایا جاتا ہے جی، فتویٰ دیا گیا، کیا بھائی شادی حرام ہے اس مہینے؟ کیوں بھی کیوں حرام ہے؟ یہ منحوس مہینہ ہے. اللہ اکبر. کبھی میں نے کئی دفعہ کہا، آپ کے تو یہاں مستقل درس ہوتا ہے، کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر شرعی دلائل کا علم نہ ہو تو عقل کو استعمال کر لیں بھائی. یہ سفر کا مہینہ ہو یا محرم کا مہینہ ہو یا کوئی رمضان مبارک ہو یا کوئی اور، سارے کے سارے مہینے اللہ نے بنائے، کوئی ان میں سے منحوس نہیں بنایا. ہم عقل کو ہی استعمال کر لیں. لیکن عقل وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں عقل کو سیدھا استعمال کیا جائے. ہدایت وہاں سے ملتی ہے، ہدایت لینے کے لیے شوق پیدا کیا جائے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین. یہ کتاب بھی ہدایت دیتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو. نہ اس کتاب کو پڑھ کر بھی ہدایت نہیں ملتی اگر انسان ہدایت کی لینے کی کوشش نہ کرے. تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، نہ تو اس مہینے میں کوئی بیماریاں نازل ہوتی ہیں آسمان سے، نہ اس مہینے میں کوئی چڑیلیں نازل ہوتی ہیں، نہ اس مہینے میں شادی حرام ہے، نہ اس مہینے میں کوئی اور اس طرح کا کام جو اچھا ہے وہ حرام ہے. یہ سارے کے سارے یا کفار مکہ کا عقیدہ ہو سکتا ہے یا ہندوؤں کے ایسے عقیدے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تو نہیں ہیں. ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی محرم میں ہوئی ہے. محرم میں بھی ہم شادی کو حرام سمجھتے ہیں، یہ منحوس مہینہ ہے. ایک روایت کے مطابق سفر کے شروع میں ہوئی ہے، یعنی محرم کے آخر میں بات چلی ہے اور سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے. جہاں تک وبائیں مصیبتیں اترنے کا ہے تو اگر صرف سفر میں اترتی ہیں تو پھر دوسرے مہینوں میں لوگ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ سفر تو اب آیا نا. میں نے ایک دفعہ یہاں درس میں بتایا تھا کہ کرونا نے، اس بیماری نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں. اگر بیماریاں اس مہینے میں اترتی ہیں
تو بتاؤ کورونا 6 مہینے پہلے کیوں اتر آیا ہے؟ وہ کیوں دنیا میں پھیل گیا ہے؟ سفر تو اب آیا ہے، یہ مہینہ تو اب شروع ہوا ہے نا۔ تو یہ بیماری جس میں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ سفر سے پہلے کیوں آ گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم سب کچھ اپنے سامنے دیکھ کر بھی عقیدہ نہ بنائیں، ایمان نہ بنائیں، چیزیں نہ سمجھیں، قرآن حدیث کو نہ سمجھیں، تو پھر یہ بدقسمتی کی بات ہی ہو سکتی ہے نا۔ پھر یہی کہا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب جو تھے نا، وہ 10 بھائی تھے، 10۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا ہے تو ان میں سے چند دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، 2 یا 3، بقیہ سب کے سب زندہ تھے، جن میں سے صرف 2 ایمان لائے ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے تایا، آپ کے والد سب سے چھوٹے تھے، باقی بھائی سب بڑے تھے، 2 ایمان لائے۔ اور یہ سکا تایا ہے جس کو قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے لفظ بولتا ہے؟ تو اگر انسان ضد پہ اڑ جائے نا، پھر نبی کے چچا بھی ہوں تو ہدایت نہیں ملتی، اور اگر انسان ہدایت لینے کے لیے آئے تو حضرت بلال جیسے لوگ جو غلام ہیں، کالی رنگت ہے، موٹے ہونٹ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا ہے، ریت پہ لٹایا جاتا ہے، انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دعوت چھوڑ دو، عہد کی سزائیں لگانا یہ چھوڑ دو، تمہاری سزائیں ختم کر دی جائیں گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں پوچھا تھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کر تو دکھاؤ، انگاروں کا نشان کس جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آتا؟ سارا جسم انگاروں سے داغدار ہوا ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ پھر حیرت کی بات کیا ہے، یہ مکہ کے صحابہ ہیں، مدینہ کے صحابہ ہیں، لیکن حضرت بلال کو سیدنا بلال کہتے ہیں، ہمارے سردار۔ تو بھائیوں، یہ دین تو واضح ہے۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں اور بدقسمتی کیا ہے؟ ایک خاص طبقہ ہے جن کے پاس علم نام کی تو چیز کوئی نہیں، انہوں نے مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں، ان سے جا کے فتویٰ پوچھا جاتا ہے، جن کو خود کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، کہتے جی بالکل ہوتی ہیں۔ اچھا جی ہم کیا کریں؟ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں میں حاضر ہوں 24 آور سروس۔ یہ آپ یہاں کام کرتے ہیں نا، یہ کارگو والے، اور یہ 24 آور سروس، کوئی جناب بکالے 24 آور، یہ کہتے ہیں جی 24 آور سروس، خادم حسین میں حاضر ہوں، مجھے بلاؤ۔ اچھا جی مولوی صاحب آ جاؤ گھر۔ پھر یہ کیا ڈرامہ کرتا ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ کہتا ہے جی پانی لے آؤ، کھلے برتن میں پانی آ گیا۔ یہ جو پرانے زمانے میں قلم اور دوات سے لکھا جاتا تھا، آج تو یہ پین آ گئے، بال پوائنٹ آ گئے، اس طرح کی چیزیں، وہ سیاہی اگر اس پر پانی گر جاتا تھا تو وہ کاغذ پہ ٹکتی نہیں ہے، اس سے لکھتا ہے تمام وہ آیات جن میں لفظ روح آیا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اس طرح کی آیات جن میں لفظ روح آیا ہے وہ پانی میں ڈالتا ہے۔ پانی میں جب یہ حل ہو جاتی ہے سیاہی، تو سارے گھر کے افراد کو کہتا ہے تھوڑا تھوڑا پی لو، وہ پی لیتے ہیں۔ پھر جناب چھینٹے مارتا ہے گھر میں، پھر آسمان کی طرف پھینک کر کہتا ہے اب بلائیں اور بیماریاں اور مصیبتیں واپس چلی گئی ہیں، میری فیس مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے دین کو سمجھو، اور ایک بات یاد رکھو، یہ دین کے معاملے میں یہ 2 نمبر دین جو ہے نا، اس میں آپ کو 2 چیزیں لازمی نظر آئیں گی، 2 چیزیں یاد رکھ لو۔ 2 نمبر دین، 2 چیزیں، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ہر مسئلہ آ کر کھانے پینے پر ختم ہوگا۔ ہاں جی، مصیبتیں آتی ہیں جی، میں آ رہا ہوں لکھ کر دوں گا، پکاؤ کھانا۔ اچھا اب جناب کوئی فوت ہو گیا، ختم کی باری ہے، ہاں جی پکاؤ کھانا۔ تمہارا بندہ فوت ہوا ہے، تم ہی کھانا پکاؤ، سینکڑوں لوگوں کو کھلاؤ۔ ایک تو بندہ مر گیا، دوسرا 40 ہزار کا کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں کا دین ہے؟
تو یہ مسائل کھانے پینے پہ ختم ہو گئے. 11ویں ہاں جی کھانا, 47واں جی کھانا, ختم شریف کھانا, سفر کے مہینے کی بدعت یہ کھانا, بیماریاں ختم کرنی ہیں تو کھانا پکاؤ. پھر جناب حضرت صاحب آئیں گے, ختم پڑا جائے گا, پتہ نہیں کتنے وہ 4 5 بندوں کا وہ خود اکیلا کھا جائے گا, جو کچھ بچے گا گھر لے جائے گا, بس تمہاری بیماریاں ختم. یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں. اور جو بیچارے فقیر قسم کے لوگ قرآن حدیث کی سیدھی بات بتانے والے, کوئی لالچ نہیں, کوئی کچھ نہیں, ان کو ہم گالیاں دیتے. ان کو کیا پتہ ہے جی, یہ تو یہ ہیں, یہ وہ ہیں. اور دوسری بات, اگر یہ نہیں ہوگا نا تو پھر پیسہ ہے, فتوے کے, اور جناب استخارہ کرنے کے, جناب یہ کرنے کے, وہ کرنے کے, استخارہ اسپیشلسٹ ہیں, فلاں یہ کام ہو جائے گا, مصیبتیں ختم, کاروباری بندش ختم. اچھا جی کیا کریں, 50,000 کا تویز ہے جی, دے دیں اور لے لیں. 40,000 کا ہے, نہیں جی میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں, پھر 10,000 کا ہے, 5,000 کا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا, یعنی جتنے پیسے دو گے اتنا اثر ہوگا. یاد رکھو یہ دونوں چیزیں دین کے اندر نہیں ہیں, یہ دونوں چیزیں دین کے اندر نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر طائف کے میدان میں, طائف کے پہاڑوں میں گئے تھے, کیا وہاں پر ختم پڑھنے گئے تھے؟ اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا, آپ کی زندگی میں یہ بتائیے, احد کے دن سے, جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا ہے. اما عائشہ پوچھتی ہیں, ام المومنین پوچھتی ہیں, بتائیے احد والے دن سے بڑھ کر کوئی سختی والا دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ فرمایا ہاں اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری زندگی میں احد پہاڑ سے بڑھ کر سختی والا دن آیا ہے, اور وہ دن طائف کا دن ہے, جب میں طائف دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا. انہوں نے میرے پیچھے اباش نوجوانوں کو لگایا تھا, وہ مار مار کر پتھر مجھے لہو لہان کر دیتے تھے, میں گر جاتا تھا, پھر اٹھتا تھا, کبھی اٹھایا جاتا تھا, اور میں ایسے دین کی دعوت دیتے دیتے سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا. یہ دن میری زندگی کا سب سے سخت دن آیا ہے. یہ بھول گئے ہم سب کچھ. یہ آتا ہے جناب مذہبی ڈاکو, لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے, ایمان پہ ڈاکے, عزتوں پہ ڈاکے. اور یاد رکھو جب ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا, جب ہم نے اصل دین کو چھوڑا, تو پھر ہمارے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. دیکھتے نہیں میڈیا پر آپ, ایک بدماش, ایک 2 نمبر ڈاکو مذہبی کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹ چکا ہے. اعتراف کرتا ہے میڈیا پر آ کر جب پکڑا جاتا ہے, اتنی عورتوں کے ساتھ میں منہ کالا کر چکا ہوں. تو بھائیو ایسا بات چلی تھی سفر کے مہینے سے, کوئی ایسا عقیدہ اسلام کے اندر نہیں ہے. سفر ہو یا محرم, منگل ہو یا بدھ, جمعرات ہو یا کوئی دن, کوئی گھڑی ہو یا کوئی لمحہ ہو, کوئی منٹ ہو یا کوئی سیکنڈ, کوئی سیکنڈ بھی منحوس نہیں ہے. یہ باتیں عجیب لگتی ہیں. وہ جناب منگل کو یہ نہ کرو, کہتے ہیں جی منگل بڑا سخت دن ہے, بدھ بڑا اچھا دن ہے. او بھائی یہ تقسیم کہاں سے تو نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی فرق نہیں کیا ہے. تو میرے بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ. قابل احترام بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یاد رکھیں دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں اتارا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہمیں بتایا ہے. ہمارا دین کسی مولوی صاحب نے یا کسی پیر صاحب نے یا کسی امام نے یہاں دنیا میں زمین میں بیٹھ کے نہیں لکھا ہے. یہ آسمان سے اترا ہوا دین ہے, اور آسمان سے یا قرآن آیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا ہے. حدیث بھی آسمان سے آئی ہے, یہ یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں
اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی دی گئی، اور وہ حدیث ہے۔ قرآن حدیث اصل دین ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سفر کے مہینے میں عجیب عجیب کچھ بدعات کی جاتی ہیں، جیسے یہ بیماریوں کو ختم کرنے کا سلسلہ، اور میں نے عرض پہلے بھی کیا تھا کہ اگر سفر میں بیماریاں ختم ہو گئیں مولوی صاحب کے اس علاج سے یا جو بھی کہہ لیں، تو پھر اگلے مہینوں میں اس گھر کا فرد بیمار کیوں ہو جاتا ہے، بچہ کیوں بیمار ہو جاتا ہے، خود کیوں بیمار ہو جاتا ہے؟ کبھی اس مولوی صاحب کو بلا کے اتنی جرت تو کر کے پوچھ لینا کہ سفر کے مہینے میں آپ نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا بیماریاں واپس آسمان پہ چلی گئی ہیں، اس گھر میں اب نہیں نازل ہو سکتی، تو بتائیے اب اگلا مہینہ آیا، اس سے اگلا آیا، ہمارا بچہ بیمار ہو گیا، بڑا بیمار ہو گیا، کیوں بیمار ہوا ہے؟ لیکن کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک اور بدعت کیا کی جاتی ہے اس مہینے میں؟ آخری بدھ، جو اس مہینے کی آخری بدھ ہوگی اس کو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں بہت سے علاقوں میں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے علاقے میں نہ ہو یا ہوں، بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے، بدھ والے دن انہیں شفا ملی تھی، سفر کا مہینہ تھا، لہٰذا ہم اس لیے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جمعہ نہ ہوتا، جمعہ کا خطبہ نہ ہوتا، تو میں آپ سے پوچھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے کو فوت ہوئے ہیں، تو جواب ربیع الاول ہے۔ سفر اس کے بعد ربیع الاول ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں اور پھر 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد ڈرامہ دیکھیے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کو صحت ملی، لہذا اس خوشی میں ہم مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دفعہ بیمار نہیں ہوئے۔ ایک حدیث میں، بخاری کی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ کو بخار تھا، ایک صحابی عیادت کے لیے آتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے آتے ہیں، آپ کا جسم شدید گرم ہو رہا تھا، تو جب اس نے آپ کے جسد اطہر کو، جسم مبارک کو ہاتھ لگایا تو کہا کہ آپ تو بہت زیادہ گرم ہیں، بہت زیادہ بخار ہے، ٹمپریچر یعنی آج کل کی زبان میں بہت زیادہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے جب بھی بخار ہوتا ہے، تم میں سے جتنے بندوں، 2 بندوں کو ہوتا ہے نا، اتنا ملا کے مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پوچھتے ہیں کہ پھر بیماری سے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کو جب اتنا بخار ہوتا ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عام مسلمان کے گناہ بیماری سے معاف کرتے ہیں، اور جو انبیاء اور صلحاء اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کوئی ایک دفعہ تو نہیں بخار ہوا، کئی دفعہ ہوا ہے۔ اور آپ نے تو فرمایا ہے نا، فرمایا مومن کا معاملہ تو بہت ہی زبردست ہے، عجیب ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے دی ہے۔ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اس کو اور نعمتیں دیتا ہے، اور جب مومن کو کوئی مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ پھر بھی خوش ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس طرح ایک بدعت اور کی جاتی ہے کہ اس مہینے کی آخری جمعرات کو یا بعض میں سینٹر والی کو مختلف، کیونکہ جس بات کی دلیل کوئی نہیں ہوتی، پروف کوئی نہیں ہوتا، اس کی بیس کوئی نہیں ہوتی، وہ اسی طرح ہوتی، کسی علاقے میں کچھ، کسی علاقے میں کچھ۔ یہ بھی جھوٹ کو پکڑنے کا ایک طریقہ ہے، یاد رکھو۔ کسی میں پہلی جمعرات، کسی میں دوسری، کسی میں تیسری، کسی میں چوتھی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی اس جمعرات کو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا سال جو ہے نا ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور پورا سال جو ہے نا جی وہ بعض یہ دعوے ہیں کہ ہم بعض دفعہ نہ بھی عبادت کریں تو وہ ہماری عبادت لکھ دی جائے گی۔ ماشاءاللہ، دین تو ہوا نا، عقیدہ تو ہوا نا، اپنے گھر کا، اپنی مرضی کا، اپنی سوچ اور فکر کا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، مسلمان پہ 5 نمازیں فرض ہیں باجماعت۔ اگر کوئی مسئلہ، بیماری، پرابلم، کوئی رکاوٹ نہ ہو تو 5 وقت نماز پڑھنی ہے مسجد میں، اور اگر نہیں تو کم از کم گھر میں۔
تو اس کا بھی شریعت میں کوئی وجود نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس طرح کے جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جب ہم بھائیوں سے بات کرتے ہیں ہماری باتیں تو ہوتی رہتی، کہتے ہیں جی دلیل تو کوئی نہیں ہے، یہ بتائیں منع کہاں کیا ہے، یہ نماز پڑھنے سے منع کہاں ہے، یہ مٹھائی تقسیم کرنے سے منع کہاں ہے؟ تو یاد رکھ لو منع ہے، حدیث میں بھی قرآن میں بھی۔ قرآن میں کیسے منع ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نہ اللہ نے بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس دین میں نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس دین میں نہیں ہے، اس نے وہ عمل کیا فہو رد، فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ ایک اور حدیث سن لیں، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ میرا عمل یا میرا حکم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے۔ اور ایک بات بڑی باریک اور اہم وہ یاد رکھ لو بھائیو، اگر آج میں یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو دین میں ثابت نہیں ہے لیکن ہم اس کو رائج کر دیتے ہیں، ہمیں دیکھ کر اور لوگ بھی پیچھے چلتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، فرمایا من سن سنتا سیئتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، جس نے کوئی غلط کام جو شریعت میں نہیں ہے اس کو لوگوں میں رائج کر دیا کہ اس کے اوپر عمل کرو، یا لوگ اس کو دیکھ کے عمل کر رہے ہیں، فرمایا اس کو اپنا گناہ تو ہے ہی، لیکن قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ بھی اسی کے اوپر ڈالا جائے گا، ان کو بھی ہوگا اس کو بھی ہوگا۔ کیا بنے گا قیامت والے دن جب انسان اپنے گناہوں کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکے گا، دوسروں کا اٹھانا پڑ گیا تو کیا بنے گا؟ اس لیے اس حدیث کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت لوگوں نے یاد بلا رکھی ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، کسی علاقے میں کسی محلے میں کسی ملک میں اس کو کوئی جاری کر دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیتا ہے، فرمایا اس کو اپنا تو ثواب ہوگا ہی، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب بھی اللہ اسے عطا کر دے، اور فرمایا کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا۔ اس لیے دین کا معاملہ بڑا احتیاط کرنے والا ہے اور بالکل صاف ستھرا اور سیدھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد، اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابۃ اجمعین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم علی عدوک و عدوہم، اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم ردہم الی اہلہم سالمین، اللہم ردہم الی اہلہم سالمین، اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین علی الحدود یا رب العالمین، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔